ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म का पेशावर मोड़ ताव न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस मंसूबे में ताख़ीर की तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आज़म का परेशान कुन मुआशी इशारियों पर इजहार तशवीश, मुआशी टीम को अहम हिदायत जारी। कौमी सलामती कमेटी के अलामिये में साजिश का कोई जिक्र नहीं। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। ये साजिश ना पहले कभी कामयाब हुई थी और ना अब होगी। मुल्क में अब कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा। ओ अमरीकियों, हमें तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं। पेशावर में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि बाहर से मुसल्लत की गई हुकूमत को नहीं मानते। नवाज शरीफ और उनकी फैमिली पर मुकदमात हैं, ये ज़मानत पर हैं और मफरूर हैं। बल्दियाती इंतखाबात की तारीखों का ऐलान सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। पंजाब और सिंध में जून को ही बल्दियाती इंतखाबात होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने इस्तीफ़ा दे दिया। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन PTI इमरान खान और सदर आज़ाद कश्मीर को अरसाल किया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतल्लका हुक्काम को हिदायत की कि अवाम का ख्याल करें। मंसूबे की जल्द तकमील ज़रूरी है। मेट्रो बसों में सामान रखने का इंतज़ाम भी होना चाहिए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आज़म को बताया गया कि इब्तिदाई तौर पर इस्लामाबाद मेट्रो के लिए 15 बसें मुहैया की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि मंसूबा नवाज शरीफ के दौर में 2017 में शुरू हुआ था और 2018 में मुकम्मल होना था। 5 साल की ताख़ीर के बावजूद मंसूबा शुरू न हुआ। तर्जुमान नून लीग ने बताया कि इस नाअहली के बाइस बैरून मुल्क साजिश की झूठ की रट लगा रखी है। वज़ीर आज़म ने CDA को 16 अप्रैल को मेट्रो बस पेशावर रोड तक एयरपोर्ट चलाने का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की मईशत की सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, मरियम औरंगजेब, जुबैर उमर, आयशा गौस पाशा, तारिक महमूद पाशा, बिलाल कियानी और मुतालिका हुक्काम शरीक हुए। वज़ीर आज़म का पेशावर मोड़ ता न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस मंसूबे में ताख़ीर की तहकीकात का हुक्म वज़ीर आज़म को वज़ारत ख़जाना की तरफ से मौजूदा मुल्की मईशत की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परेशान कुन मुआशी अशारियों पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम को हंगामी बुनियादों पर इस्लाहात का जामा लाइहा अमल तैयार करने और महंगाई पर काबू पाने के लिए भी तरजीही बुनियादों पर इकदामात करने की हिदायत दी। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से मुस्तहकम बनाने के लिए हंगामी इकदामात किए जा रहे हैं। हर सूरत आम आदमी की मुआशी हालत बेहतर करने के लिए इकदामात किए जाएं। डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि अवाम की हिमायत मुसल्लह फ़ौज की ताकत का सरचश्मा है। अफवाहों की बुनियाद पर पाक फ़ौज की किरदार कशी किसी तौर पर कबूल नहीं। फ़ौज की तामीरी तनकीद मुनासिब है, लेकिन बेबुनियाद किरदार कशी किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि पाक फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। आवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। न्यूट्रल वगैरह कोई चीज़ नहीं। आवाम और सियासी पार्टियों से दरख्वास्त है कि फौज को सियासत में ना घसीटे। ये साजिश न पहले कभी कामयाब हुई थी और न अब होगी। DG ISPR ने कहा कि पाक फौज ने खित्ते के मामले पर अपना मौक़िफ़ कौमी सलामती कमेटी में पेश किया। हमारी खुफिया एजेंसियां तमाम खतरात के खिलाफ चौकन्ना है और खुफिया एजेंसियों समेत तमाम इदारे भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। खुद देख लें कि कौमी सलामती के एलामिये में साजिश का लफ्ज़ नहीं है। हम पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी क़यादत ने हर दौर में एटमी प्रोग्राम के लिए किरदार अदा किया। हमारे एटमी प्रोग्राम को कोई खतरा नहीं। एटमी प्रोग्राम को सियासी मुबाहिसों का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एटमी असासे किसी सियासी क़यादत से मुंसलिक नहीं।
ایٹمی اثاثوں کی بات کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے۔ بابر افتخار نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کا مطالبہ تھا کہ پاک فوج کا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے اور اب اس بات کو عملی جامہ پہنایا گیا ہے۔ پاک فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پاک فوج اپنا آئینی اور قانونی کردار ادا کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان کو 3 آپشنز دیے جانے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے انہیں 3 آپشنز نہیں دیے گئے۔ افسوس ہوا کہ سیاسی قیادت آپس میں بات چیت کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ وزیر اعظم کی جانب سے آرمی چیف سے کہا گیا ہے کہ ڈیڈ لاک ہو گیا ہے، بیچ بچاؤ کرائیں۔ آرمی چیف اور ڈی جی ISI وزیر اعظم ہاؤس گئے تھے اور ان کے ساتھ ان کے رفقا بھی موجود تھے۔ آرمی چیف سے بات چیت کے دوران 3 آپشنز پر بات ہوئی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ قوم نے نکل کر بتا دیا کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ پاکستان ایک قوم بن چکی ہے، ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں یا غلامی۔ کیا ہم امریکیوں کی غلامی کرنے آئے ہیں؟ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ PTI کے چیئرمین نے کہا کہ جب بھی پاکستان کا کوئی وزیر اعظم ہٹایا جاتا تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی تھیں۔ مجھے ہٹایا گیا تو عوام نے اتنی عزت دی جس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ قوم ملک بھر میں نکلی جس پر پوری قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اتوار کے روز ملک بھر میں لوگ نکلے، پاکستان ایک قوم بن چکی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہماری قوم ان ڈاکوؤں کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔ پاکستان کے ہر شہر میں نکلوں گا، غیرت مند عوام کو ان بے غیرتوں کے خلاف کھڑا کروں گا۔ چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں ایسی عوام سڑکوں پر نہیں نکلی ہوگی۔ چیلنج کرتا ہوں تاریخ لوگ سڑکوں پر نکالوں گا۔ شہباز شریف پر 40 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں۔ کیا ہم شہباز شریف کو اپنا وزیر اعظم مانیں گے؟ جو بھی سمجھتا ہے ہم چوروں کو قبول کریں گے، سب کان کھول کر سن لو، یہ وہ 1970 کا پاکستان نہیں۔ امریکیوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹایا تھا، یہ وہ پاکستان نہیں۔ بشعور لوگوں کا ملک ہے، یہ سوشل میڈیا کا پاکستان ہے۔ 6 کروڑ لوگوں کے پاس موبائل فون ہے، ان کی آواز کوئی بند نہیں کر سکتا۔ سوشل میڈیا پر جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، شہباز شریف کان کھول کر سن لو، جس دن کال دی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ PTI چیئرمین کا کہنا تھا کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ میں نے کیا جرم کیا تھا جو رات 12 بجے عدالت کھولی گئی؟ ہمارے اس کھیل میں 2 زبردست ہیرو نکلے ہیں۔ علی محمد خان نے زبردست تقریر کی، مجھے آپ پر فخر ہے۔ دوسرا ہیرو قاسم سوری ہے۔ ججز سے پوچھتا ہوں کیا قاسم سوری نے درست نہیں کہا تھا؟ مراسلے میں واضح لکھا ہے امریکہ تب پاکستان سے تعلقات ٹھیک کرے گا اگر عمران خان کو ہٹاؤ گے۔ مراسلے میں لکھا تھا عمران خان کو ہٹا دو، پاکستان کو سب معاف کر دیا جائے گا۔ عمران خان نے 2 ٹوک پیغام دیا کہ او امریکیوں، ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے، تم ہو کون ہمیں معاف کرنے والے؟ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتے، غریب غیرت مند آدمی کی بھی سب عزت کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پر ایمان ہو تو کبھی کسی امریکہ یا سپر پاور کے سامنے نہیں جھکتے۔ ہمیں کوئی کچھ بھی کہے، ہم نے لا الہ الا اللہ پر کھڑا ہونا ہے۔ شہباز شریف کہتا ہے بھکاری کبھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ 29 تاریخ تک کا وقت دیتا ہوں، عمران خان کو امن کے راستے سے واپس لائیں گے۔ شیخ رشید نے کہا کہ عالمی طاقتوں نے صدام اور قذافی کے ساتھ کیا کیا دنیا کو پتا ہے، لیکن آج قوم عمران خان کے پیچھے نکل آئی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2017 میں خان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ 2018 میں وزیر اعظم ہوں گے۔ ایک بار پھر بہت جلد ملک میں الیکشن ہوں گے، جلد سے جلد الیکشن کرائے جائیں تاکہ عوام فیصلہ کرے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ الیکشن شیڈول کے مطابق بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے پنجاب میں 9 اور سندھ میں 26 جون کو بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں 9 اور سندھ میں 26 جون کو بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے صوبہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے الیکشن شیڈول جاری کر دیا، جس کے مطابق 9 جون کو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ سندھ میں پہلے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات 26 جون کو ہوں گے۔ سندھ کے دیہی علاقوں کے 14 اضلاع میں انتخابات ہوں گے، جن میں 794 UCs جبکہ 3176 وارڈز ہیں۔ سندھ کے شہری علاقوں میں 4 میونسپل کارپوریشن، 23 میونسپل کمیٹیز، 11 ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اور 101 ٹاؤن کمیٹیز شامل ہیں۔ سندھ میں شہری علاقوں کی 93 یونین کمیٹیز اور 1420 اربن وارڈز میں بھی الیکشن ہوں گے۔
سردار عبدل قیوم نیازی نے عمران خان کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ وزارت عظمیٰ آپ کی امانت تھی جسے میں واپس کر رہا ہوں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سردار عبدالقیوم نیازی نے اپنا استعفیٰ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو اور صدر آزاد کشمیر کو بھی بھجوا دیا ہے۔ خیال رہے کہ ایک روز قبل پی ٹی آئی کی جانب سے اپنے ہی وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی تھی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے پارٹی چیئرمین عمران خان سے ملاقات کی تھی، جس میں انہوں نے شکوہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بڑی سازش ہے۔ آپ کو جو بتایا گیا وہ درست نہیں ہے، اپنے خلاف سازش کو ثابت کروں گا۔ اس موقع پر عمران خان کی جانب سے سردار عبدالقیوم نیازی پر اعتماد کا اظہار کیا گیا اور انہیں مستعفی ہونے سے روک دیا گیا تھا، تاہم اب یہ اطلاع سامنے آئی ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔